اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 12ویں رکوع کا ترجمہ مکمل کیا تھا اور یہاں سے 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے اور جو مشرکین تھے ان کا ذکر یہاں پر چلے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ انظرنا کہا کرو اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے راعی، بغیر یا کے ساتھ، یعنی را الف عین۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ہمارا خیال کیجیے، میری طرف توجہ فرمائیے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے راعی یا کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، یعنی وہ جو جانوروں کو چرایا کرتا ہے۔ تو بعض یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، راعینا، تو معنی ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، اور بغیر یا کے معنی ہوتا تھا راعینا، کہ ہم پر توجہ کیجیے، ہمارا خیال کیجیے۔ تو بعض یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور طنز کے طور پر اس لفظ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے، کہتے تھے راعینا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اور جس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم راعینا نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، یعنی ہمیں دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ تم راعینا نہ کہا کرو، راعینا کی جگہ پر انظرنا کہا کرو، کہ ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال کیجیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بھلائی نازل ہو۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ہی لے آتے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ یعنی سابقہ رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے، وہ گائے کے معاملے میں ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، یعنی کس طرح وہ اپنے نبی کی باتوں کی بال کی کھال نکالا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم اپنے رسول سے بھی وہی سوالات اور وہی بال کی کھال نکالنا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں،
حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے. فاعفوا واصفحوا، لہذا تم عفو و درگزر کا معاملہ کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم بھیجے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ نیکی اور بھلائی تم آگے بھیجو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی عمل تم لوگ کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کوئی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہے اور نصرانی ہے. یعنی جو یہودی ہوگا، جو نصرانی ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ خواہش ہے ان کی. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو. یعنی یہ جو تمہارا تخیل ہے کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، نصرانی خود کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے اور یہودی خود کو جنت کا حقدار سمجھتے تھے، تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے جنت میں تو یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل پیش کرو، یہ باتیں تم کہاں سے کر رہے ہو. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ، ہاں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے جو شخص حق سن کر اپنا سر تسلیم خدا کے سامنے جھکا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کے پروردگار کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.